اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ کی گئی محبت کا ادھار نہیں رکھتا۔ تو یہ سارا جو اللہ نے عزت خان صاحب کو دی ہے، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دی ہے۔ کل کے دشمن جو تھے خان صاحب کے، آج وہ سارے خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ مخالف صحافی ہے، وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جتنا خان صاحب نے ووٹ لیا کسی نے بھی نہیں یعنی نہ لیا۔ اب دیکھیں ان سے بلہ بھی چھین لیا گیا، لیکن وہی کہتے تھے سیانے لوگ کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے تو بلے کی نہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں روح الامین صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے۔ یہ روح الامین صاحب، سید روح الامین صاحب وہ ہیں جنہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میرے اختیار میں ہو، میرے بس میں ہو تو میں عمران خان کے قدم چوم لوں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اور انتخابات جو 8 فروری کو ہوئے ہیں ان کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور جنرل باجوہ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے جو بہت بڑا انکشاف کیا ہے اس بارے میں روح الامین صاحب کیا کہتے ہیں؟ اوور ٹو روح الامین صاحب۔ جی جناب، السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے جو جائزہ لیا ہے، دیکھا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو دھاندلی ہے نا، میں نے تو اپنی زندگی میں اس سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن نہیں دیکھے۔ اچھا، پھر آپ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرا تو ایمان کامل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ یعنی اسلام بھیجے تو میں اس کو 10 نیکیاں دیتا ہوں، 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہوں، اور اس کے درجے بھی 10 ہی بلند کرتا ہوں۔ جی تو میرا ایمان تو یہ ہے کہ عمران خان نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو اقدامات پوری کائنات میں اٹھائے ہیں، یعنی انہوں نے جنرل اسمبلی میں پوری دنیا کے کافروں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ جس طرح پیش کیا، پھر جہاں پہ لوگ ان کو کہتے تھے احمدی، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سرکاری طور پر خاتم النبیین لکھوا دیا۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ کی گئی محبت کا ادھار نہیں رکھتا۔ تو یہ سارا جو اللہ نے عزت خان صاحب کو دی ہے، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل کے دشمن جو تھے خان صاحب کے، آج وہ سارے خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جی میں کہتا ہوں لوگ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے؟ آپ دیکھیں وہ بندہ جیل میں ہے، وہ بندہ جیل اچھا، میں اس کو آپ معجزہ معجزہ سمجھتے ہیں کہ کل کے دشمن عمران خان کے حامی ہو گئے، اس سے محبت کرنے لگے؟ جی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں کل کی بات، آپ یہ مولانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی بہت کچھ کہیں گے جی، اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو ہر مقدمے میں انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو بھی کرے گا۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جتنا الیکشن میں کامیابی خان صاحب کو ملی ہے کسی کو بھی نہیں ملی۔ آپ دیکھیں وہی جناب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ اگر یہ الیکشن صحیح مان لیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا 9 مئی کا جو بیانیہ تو دفن ہو گیا۔ ہاں جی، تو وہ تو اللہ معاف کرے، سب کو پتہ ہے 9 مئی جیسے ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا۔ تو جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی
کیا. آپ دیکھیں میاں بڑے میاں صاحب کو باہر خصوصی طور پر لایا گیا تاکہ الیکشن میں ان کو آگے کیا جائے تاکہ پھر وہ چوتھی بار یعنی اپنا خواب کریں یعنی نا وزیر اعظم بننے کا. اور خان صاحب کے ویسے دنیا کی نظروں میں تو ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں, جیل میں بند ہے بندہ بیچارہ, کیا وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے. جو بھی شخص سچا ہو اور وہ خاص کر اسلام کے لیے قدم اٹھائے, آپ وہی مولانا صاحب آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ سارا سچ اگلیں گے. اور اب ایک اور بات بھی ہے کہ میرا خیال شاید اب پھر مولانا کے ساتھ داخلی ہوئی نہیں ہوئی کسی نے کی. اب وہ جو پی ٹی ایم بھی ٹوٹ گئی, اب پی ٹی ایم تو ریزہ یعنی ہو گئی, اور یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوئی, یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایمان اگر بندے کا پختہ ہو تو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہمارا میڈیا کہے نہ کہے وہ بھی کہہ رہا ہے. میں دیکھا جو خان صاحب کے مخالف صحافی ہے وہ بھی چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جتنا خان صاحب نے ووٹ لیا کسی نے بھی نہیں یعنی نہ لیا. اب دیکھیں کہ ان سے بلہ بھی چھین لیا گیا. لیکن وہی کہتے تھے سیانے لوگ کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے تو بلے کی نہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو بلہ بھی چھین لیا لوگوں نے. اللہ معاف کرے, میں آپ کیا کہوں کہ جوتے کا نشان دیا گیا, اتنی توہین آمیز نشانات دیے گئے لوگوں کے. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ جس کو میں عزت دوں اس کو دنیا میں کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی. اب یہ پارٹیاں آپس میں لڑیں گی روئیں گی. اچھا آپ سے بس پہلے پی ڈی ایم میں کٹھے تھے سارے. اب کوئی بھی پی ڈی ایم کی وہ مہنگائی کا کریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے. اب سارے ایک کو آگے کرتے ہیں, یہ اس نے کیا یہ اس نے کیا. تو میرا خیال ہے کہ اب یعنی عدلیہ جو ہے ہماری ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہی فیصلے ہیں, یہاں تو جھوٹ ہی ہوتا ہے سارا کچھ. اچھا آپ سے دو چھوٹے سوال کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا, اور آخر پہ آپ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر کہا تھا کہ میرے بس میں ہو, میرے اختیار میں ہو, میرے سامنے ہو تو میں عمران خان کے قدم چوم لوں گا. پہلے باجوہ والا سوال کا جواب, آخر میں پھر اس کا. وہ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں, میں تو پھر وہی کہوں گا کہ ہماری فوج کے جن وہ چیف آف آرمی تھے, لیکن وہاں سے بات یہ ہے کہ کردار بولتا ہے بندے کا. جب کردار اچھا ہو تو کوئی بندہ بھی خلاف نہیں کرتا بات. تو اب عدلیہ کا بھی یہ حساب ہے, چیف صاحب ہیں جب وہ اچھے کام کریں گے تو وہ لوگ ان کو اچھا ہی یعنی نہ کہیں گے. تو پھر جب وہ غلط کریں گے تو آپ کس کی زبان بند کریں گے. اب جنرل باجوہ صاحب جو تھے لوگ کہتے ہیں وہ خان کو نہیں لے کے آئے, یہ ہوا وہ ہوا. اب آپ دیکھیں اب جنرل باجوہ صاحب سارا کچھ نہ کلیئر سامنے ہو گیا ہے. مولانا صاحب ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کرایا, جنرل فیض حمید نے اور باجوہ صاحب نے. تو خان صاحب کی باتیں تو 100% یعنی نا سچی ثابت ہو رہی ہے نا. خان صاحب جو کہتے تھے کہ امریکہ کے کہنے پہ اور یہ جو لندن میں پلان تھا, تو خان صاحب کی باتیں تو 100% صحیح ہے. میرا تو خیال ہے کہ اگر ابھی بھی جنرل باجوہ صاحب وغیرہ جو بھی جن سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اگر قوم سے معافی مانگ لیں تو ملک کو سیدھی راہ پہ لے کے آئے, تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ انشاءاللہ تعالی جب ہماری یعنی جو نیت صاف ہوگی, ہمارے قائدین جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, تو اگر یعنی نا سچ کا ساتھ دیں گے تو یہ مسئلے تو میرا خیال ہے کہ منٹوں میں یعنی انشاءاللہ تعالی ہو جائے. جی ابھی وہ بات کریں جو آپ نے کہا تھا عمران خان کے حوالے سے. ہاں جی, خان صاحب کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کائنات میں عوام صاحب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بعد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے, وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا. اس نے اپنے یہ نا فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو بارش بھی برساتے ہیں, جو تم مختلف
ایک کام وہ خالق کائنات کرتا ہے، وہ صرف واحد، وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنے یعنی محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جو کام خود خالق کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، لیکن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر اس کے دل میں چاہت ہے کہ وہ خود بھی ان پر سلام بھیجتا ہے، اور اس کے یعنی فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ پھر اس نے حکم دیا ہے کہ اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ نماز کا کوئی پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، روزہ ہو نہ ہو، لیکن جب بندہ سلام بھیجتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبولیت بخشتا ہے۔ تو میں خان صاحب کی قدر صرف اور صرف اس وجہ سے کرتا ہوں، اور جب تک زندگی ہے میری وہ انشاءاللہ کروں گا، کہ 76 سال میں واحد پاکستانی لیڈر ہے جس نے پوری دنیا کے کافروں کو بتایا کہ جن کے بارے تم یعنی نا خاکے بناتے ہو وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ دل کی تکلیف کتنی سخت ہے۔ میں کہتا ہوں تقریباً 45-50 منٹ کی وہ باتیں میرا کوئی دن نہیں گزرتا جب میں خان صاحب کی وہ یعنی تقریر سن کے نہیں میں نہ وقت پاس نہیں کرتا۔ اور پھر خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کے ساتھ پھر رحمت للعالمین 30 بنائی، اور اتنے کام وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے بھی بات کروں آپ سے وہ کام ہے۔ تو میں اس وجہ سے کہ جو خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ ایک میں نے دیکھا کہ ایک یعنی نا جلسے میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اس پہ لوگ بحث کیوں کرتے ہیں؟ پھر جب یعنی اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس پہ کیوں بحث کرتے ہیں؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خان صاحب کے ساتھ جو سچی محبت ہے نا، میں اس کے لیے آج بھی کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے کسی مولوی کے نہیں، میں عمران خان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ روح الامین۔